رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. موضوع چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بہت فضائل ہیں، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے 2 سیشنز کے اندر بات کی اور تفصیلی بات کی. یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر تب ملتا ہے جب اس کے آداب کا خیال رکھا جائے. پہلا ادب تو اخلاص ہے، اللہ کے لیے مال دیا جائے، کوئی اور دوسری نیت اس کے بارے میں نہ ہو. دوسرا کہ حلال مال سے خرچ کیا جائے. جو مال حرام کمایا جاتا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کوئی اجر نہیں ملتا، بلکہ اگر اللہ نہ کرے کسی نے حرام مال کمایا ہو تو اس سے توبہ کرنی چاہیے. وہ سود کا مال ہو، چوری کا مال ہو، خیانت کا مال ہو، کسی کا غصب کیا ہوا مال ہو. کسی کا غصب کیا ہوا مال، کسی کا چوری کا مال تو اس شخص کو واپس کرنا چاہیے جس سے چوری کی یا اس سے غصب کیا. لیکن اگر خدا نخواستہ سود کمایا ہے یا خیانت کر کے مال کمایا ہے تو اس مال کو تو ڈیفینیٹلی اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے تاکہ اس وبا سے، اس بلا سے نجات ملے، اس کا بوجھ سر سے اتر جائے. لیکن اس پہ اجر کی کوئی امید نہ رکھیں. بس یہ سمجھے کہ میں نے یہ وبا، یہ بلا اپنے اوپر سے اتار دی، اور اللہ کا شکر ادا کرے اسی کے اوپر کہ اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. تو حلال مال سے کمایا ہوا مال، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال، اس کو خرچ کرنے پہ اجر ملتا ہے. تو نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، مال حلال ہو. اور اس کے علاوہ 2 چیزیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کر دو احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کے اوپر مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن ایسے احسان جتلاتے ہیں اس کے اوپر جیسے پتہ نہیں کیا کمال کیا. یہ تو اللہ کی توفیق تھی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے توفیق دی اور ہم نے مال خرچ کیا اور اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ. اس میں اس پہ احسان جتلانے کی کیا بات ہے؟ بلکہ یقین جانے اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارا مال قبول کر لیا. سیریسلی ہمیں احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارا ہدیہ، ہمارا مال قبول کر کے ہمیں اللہ کی طرف سے ماجور بنا دیا، ہمیں اجر ملا. یہ تو اللہ اس بندے کا شکر ہے سیریسلی. اور دوسری بات، تکلیف نہ پہنچائیں. کبھی کبھی ہم دوسروں پہ مال خرچ کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ ہم نے اس کو خرید لیا ہے، جیسے اب وہ ہمارا غلام بن گیا ہے. اللہ نہ کرے، پھر اس کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا اجر ضائع ہو جائے گا اگر تم نے احسان جتلایا یا تم نے اس کو تکلیف دی. بلکہ اللہ والوں کی صفت میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ لوگوں پہ مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ نہ میں تم سے اس کا بدلہ چاہتا ہوں. یہ نہیں چاہتا کہ میں نے آج تمہارے ساتھ اچھا کیا تو کل تم میرے ساتھ اچھا کرو، اس لیے نہیں مال خرچ کریں. دوسرا، شکریہ بھی نہیں چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے. وہ چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے مجھے اجر ملے، دیٹس اٹ، بس مجھے آپ کے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے اخلاص. اگر ان آداب کے ساتھ مال خرچ کیا جائے گا تو اجر ملے گا. پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ اس کا اجر پائیں گے، دنیا میں بھی اس کی برکتیں آئیں گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو زیادتی کے ساتھ واپس کریں گے. اور نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کے گھر والوں، آپ کی نسلوں میں یہ برکتیں چلیں گی. پلس قیامت کے دن ایک خرچ کیا ہوا احد پہاڑ سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس فرمائیں گے اجر کے طور پہ. تو پلیز اخلاص کے ساتھ خرچ کریں. دوسرا، کہاں مال خرچ کریں؟ سب سے پہلے، سب سے زیادہ ہمارے مال کے جو حقدار ہیں وہ ہمارے گھر والے ہیں، ہماری بیوی، ہماری اولاد. اور اگر والدین کمانے کے قابل نہیں رہے تو والدین بھی، وہ ہماری ذمہ داری بن جاتے ہیں.
اگر ان کے پاس کمانے کے ریسورسز نہیں ہیں. سب سے پہلے جو آپ کے ارد گرد ہیں جن کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، وہ لوگ سب سے پہلے ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر مال خرچ کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بہت ساری احادیث ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبۃ، دینار تصدقت بہ علی مسکین و دینار انفقتہ علی اہلک، کہ مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کی یعنی مختلف ایونیوز میں، غلام آزاد کرنے میں، مسکین کے اوپر اور تمہاری فیملی کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، سب سے زیادہ اجر اس خرچ کرنے کا ملتا ہے جو تم اپنی فیملی پہ خرچ کرو، اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح البخاری میں بھی ہیں، اور بھی جو سیاح ستہ کی احادیث کی کتب ہیں ان سب میں اس موضوع کے اوپر بات ہے. یہ تو پرائیورٹی ہے. اس کے علاوہ دوسروں پہ مال خرچ کرنا، اگر تو ایسی سچویشن ہو جائے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں تو ان بھوکوں کا پیٹ بھرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے. لیکن اگر لوگ بھوکے نہیں مر رہے، حالات ٹھیک ہیں، لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، تو پھر ایک صدقہ ہوتا ہے جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، آن گوئنگ چیریٹی. وہ سب سے بہتر ہے. مساجد میں پیسے لگا دیں، اس کو بنانے میں، اس کو رینوویٹ کرنے میں، یا اسلامک انسٹیٹیوشنز جہاں پہ کہ علم پڑھایا جاتا ہے، بہت بہترین ایونیو ہے. دیکھیں، علم پڑھایا جائے گا، اس پہ سے مثال کے طور پہ 100 اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سیکھیں گے. نمبر 1 علم پڑھنا خود سے عبادت. نمبر 2 اس پہ عمل کریں گے. ان سب کے عمل جو اس علم سے انہوں نے کیا، اس سب کا اجر اس بندے کے اوپر جس نے اس انسٹیٹیوشن کو سپورٹ کیا. پھر وہ 100 اسٹوڈنٹس سے وہ سارے اب بعد میں پڑھاتے ہیں 100 ایچ. اب سمجھے 100 into 100 10,000 کا اجر آپ کو وہ بڑھتا جائے گا تا قیامت. ہم قبر میں پہنچ جائیں گے، وہ لوگ جو علم پڑھتے جائیں گے اور جو عمل کرتے جائیں گے، ان سب کا ثواب میرے قبر میں میرے پاس پہنچے گا. بہت بڑا ایونیو ہے صدقہ جاریہ، آن گوئنگ چیریٹی، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ثواب بہت دیر تک چلتا رہے. تو یہ بہترین ایونیوز ہے. خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اللہ آپ کے مال کو قبول بھی کریں، برکتیں بھی عطا فرمائیں، اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا اجر کا ذخیرہ بھی بنے. کریم 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 شہر عظیم عظیم. آج کے مسائل میں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی گزر رہے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر، بہت دھواں ہوتا ہے، تو کیا دھوئیں کو انہیل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا؟ دیکھیں، وہ چیز جو اضطراری کیفیت ہو، یعنی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اس جیسے دھواں ہو گیا وغیرہ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ اگر کوئی جانتے بوجھتے دھواں اندر انہیل کر لے، مثال کے طور پہ سگریٹ پی لی، سگریٹ پینے سے دھواں جانتے بوجھتے انہیل کیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن وہ دھواں جو کہ انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کو انہیل کرنے سے، اس کو اندر لے جانے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کریم 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 شہر